ساتواں وہ شخص جس کو کل قیامت کے دن اللہ رب العزت اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا. وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، کہ ایک انسان تنہائی میں ہو جہاں کوئی بھی نہ ہو اور خدا کے خوف کی وجہ سے اس انسان کے آنکھ میں آنسو آ جائے، خدا کے ڈر کی وجہ سے اس انسان کے آنکھ میں آنسو آ جائے، تو کل قیامت کے دن اللہ رب العزت اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا. تنہائی پاکیزہ ہو، اس شخص نے اپنی آنکھوں کو گناہوں سے ناپاک نہیں کیا، اپنے کانوں کو گناہوں سے ناپاک نہیں کیا، اپنی زبان کو گناہوں سے ناپاک نہیں کیا، اپنے تنہائی کو خدا کی نافرمانی اور گناہوں سے ناپاک نہیں کیا، بلکہ خدا کے خوف کی وجہ سے، خدا کے ڈر کی وجہ سے اس کے آنکھ میں آنسو آ گئے اور تنہائی میں بھی اپنی جوانی کو، اپنی زندگی کو بچا لیا. ایسے شخص کو بھی کل قیامت کے دن اللہ رب العزت اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے. لیکن افسوس، آج ہمارے نوجوان اپنے پیرنٹس کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں جب تک کہ سیو ہوتے ہیں، ورنہ اپنے روم میں گئے، تنہائی میں گئے تو پورے پلاننگ کے ساتھ پلاننگ کرتے کہ آج کون سے گناہ کرنے. پلاننگ کے تحت جب تنہائی میں جاتے ہیں، اپنی آنکھوں کے ذریعے سے، اپنے کانوں کے ذریعے سے، اپنی زبان کے ذریعے سے وہ کیا کرتے؟ گناہ کرتے. کیسے گناہ کرتے ہیں؟ کان سے گانا سن لے، سانگ سن لے، سانگ سنتے ہیں، کان میں بلوٹوتھ لگا کر کے سانگ میں مبتلا ہے اور اپنے کانوں کو گناہوں سے ناپاک کر رہے ہیں. آنکھ ہے، آنکھ سے فلمیں دیکھتے ہیں، غلط ویڈیوز دیکھتے ہیں اور پورے رات کو یوں ہی گزار دیتے ہیں. اپنی آنکھوں کو بھی گناہوں سے ناپاک کیا ہے. اپنی زبان سے بات کرتے ہیں تو اپنی زبان کو بھی گناہوں سے ناپاک کر دیا. اب ایسا شخص جو ہے نا کل قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے سے محروم رہے گا. تو میرے بھائیو، دعا کرے کہ اللہ رب العزت ہمیں سمجھ کر کے اپنے احکام کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے تنہائی کو پاک کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.